بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ العصر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ ہے، زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ مکی سورہ ہے جو مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب اسلام کی تعلیم کو مختصر اور انتہائی خوبصورت فکروں میں بیان کیا جاتا تھا تاکہ سننے والے ایک دفعہ اس سورہ کو سن کر بھولنا بھی چاہیں تو بھول نہ سکیں اور وہ آپ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جائے۔ اس کا موضوع اور مضمون یہ ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ اس کے بارے میں امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس سورہ پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا تھی، اس بات کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن الدارمی ابو مدینہ کی روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جب دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے۔ اس سورہ میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر یہ چار صفات پائی جاتی ہیں۔ اور وہ چار صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت ایمان، دوسری عمل صالح، تیسری ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اور چوتھی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ پھر زمانے کا لفظ استعمال ہوا تو زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کے لیے، یعنی کہ پریزنٹ اور پاسٹ دونوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی تھے آخر کار انہوں نے نقصان اٹھایا، اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب ہے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی وقت اور زمانے کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب کہ عمر کی جو مدت بھی انسان کو دی گئی ہے وہ برف کی گلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ تو زمانے کی قسم کھا کر یہ بات جو اس سورہ میں کہی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تیز رفتار زمانہ گواہی دیتا ہے کہ ان چار صفات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں بھی اپنی جو عمر ہے اس کو ضائع کرتا ہے وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں۔ نفع میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان چار صفات سے جڑ کر دنیا میں کام کریں۔ قرآن مجید اس لفظ کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟
تو اس کے بارے میں ہے کہ لغت کے اعتبار سے جو خسارہ لفظ ہے وہ نفع کی ضد ہے، اور تجارت میں اس لفظ کا استعمال اس حالت میں ہوتا ہے جب کسی ایک سودے میں گھاٹا آئے، اور اس حالت میں بھی جب سارا کاروبار گھاٹے میں چلا جائے، اور اس حالت میں بھی جب اپنا سارا سرمایہ کھو کر آدمی دیوالیہ ہو جائے۔ قرآن مجید اس لفظ کو اپنی خاص اصطلاح بنا کر فلاح کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے، اور قرآن کے نزدیک حقیقی فلاح آخرت میں انسان کی کامیابی اور حقیقی خسارہ وہاں اس کی ناکامی ہے۔ لیکن اس دنیا میں جس چیز کا نام لوگوں نے فلاح رکھ لیا وہ دراصل فلاح نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام خود اس دنیا میں خسارہ ہے، اور جس چیز کو لوگ خسارہ سمجھتے ہیں وہ دراصل خسارہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی وہی فلاح کا ذریعہ ہے۔ قرآن پورے زور کے ساتھ کہتا ہے کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔ اور جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں جہانوں میں خسارے سے بچنا، فلاح پانا۔ اب ہمیں ان 4 صفات کو دیکھنا ہے کہ جن کے پائے جانے پر انسان کا خسارے سے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ ان میں پہلی صفت ایمان ہے۔ یہ لفظ اگرچہ بعض جگہوں پر قرآن مجید میں صرف زبانی اقرار ایمان کے معنی میں آیا ہے، مثلا النساء آیت 137، المائدہ آیت 54 اور الانفال آیت 20 اور 27، اسی طرح التوبہ آیت 38 اور الصف آیت 2 میں یہ بات کہی گئی، لیکن اس کا جو اصل استعمال ہے وہ سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے معنی میں کیا گیا، اور عربی زبان میں بھی اس لفظ کے یہی معنی ہے۔ لغت میں آمن اللہ کے معنی ہے صدقہ و اعتمد علیہ، کہ اس کی تصدیق کی اور اس پر اعتماد کیا، اور آمنہ بھی کے معنی ہے ایقن بھی، اس پر یقین کیا۔ قرآن دراصل جس ایمان کو حقیقی ایمان قرار دیتا ہے اس کو ان آیات میں بہت اچھی طرح واضح کیا گیا۔ مثلا الحجرات آیت 15، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے۔ اسی طرح حامیم سجدہ آیت 30 میں فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ اسی طرح آیت 165 البقرہ میں اللہ نے فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح النساء 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اس سے بھی زیادہ اس آیت میں زبانی اقرار ایمان اور حقیقی ایمان کا فرق بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصل چیز اللہ کو کیا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اصل چیز جو چاہیے وہ حقیقی ایمان ہے، نہ کہ زبانی اقرار۔ پھر اللہ تعالیٰ النساء آیت 136 میں کہتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب رہا یہ سوال کہ ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے، تو قرآن مجید میں پوری طرح اس بات کو واضح کیا گیا، بلکہ کھول کھول کے بیان کیا گیا کہ اس سے مراد سب سے پہلے اللہ کو ماننا ہے، کہ محض اس کے وجود کو ماننا نہیں بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہی ایک خدا ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے اور اس کی اطاعت بجا لائے، وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے، بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے، وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے، بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جائے، وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے، اس سے انسان کا کوئی فعل تو درکنار وہ مقصد اور نیت بھی چھپی ہوئی نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی فعل کیا ہے۔ دوسری چیز ہے رسول کو ماننا، کہ رسول کو اس حیثیت سے ماننا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مامور کیا ہوا ہے، ہادی و رہنما ہے، اور جس چیز کی تعلیم بھی اس نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برحق ہے۔ اسی امام بالرسالت میں ملائکہ، انبیاء علیہ السلام اور کتب الہیہ پر اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے، کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ تیسری چیز جس پر انسان کا ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے آخرت کو ماننا، اس حیثیت سے کہ انسان کی موجودہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اپنے ان اعمال کا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کیے ہیں خدا کو حساب دینا ہے، اور اس حساب کتاب میں جو لوگ نیک قرار پائیں انہیں جزا یعنی کہ ان کے اعمال کا اچھا بدلہ، اور جو بد قرار پائیں ان کو سزا ملنی ہے۔ یہ ایمان اخلاق اور سیرت و کردار کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر ایک پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے۔
ورنہ اگر یہ ایمان موجود نہ ہو تو وہاں انسان کی زندگی خواہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کا حال ایک بے لنگر کے جہاز کا سا ہوتا ہے جو موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ ایمان کے بعد جو دوسری صفت ہے جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ ہے صالحات پر عمل کرنا، یعنی کہ نیک کاموں پر عمل کرنا ہے۔ صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے کہ تمام نیکیاں اس میں جمع ہو سکتی ہیں، جس سے نیکی اور بلائی کی کوئی قسم بھی چھوٹی نہیں رہ جاتی۔ لیکن قرآن کی روح سے کوئی عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اس ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہر جگہ عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا کہ اگر ہمارا ایمان ہے اور اس کے بعد جو بھی ہم عمل صالح کریں گے وہ قبولیت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی قرآن میں ایمان کے بغیر کسی عمل کو صالح نہیں کہا گیا، اور نہ عمل بلا ایمان پر کسی اجر کی امید دلائے گی کہ اگر ہم اچھا عمل کرتے ہیں یعنی کہ صالح عمل کرتے ہیں لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم خدا اور رسول پر ایمان نہیں لاتے تو وہ ہمارا عمل جو ہے وہ بیکار ہے، یعنی کہ اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی جو ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایمان وہی معتبر اور مفید ہے جس کے صادق ہونے کا ثبوت انسان اپنے عمل سے پیش کرتا ہے، ورنہ ایمان بلا عمل صالح محض ایک دعویٰ ہے کہ ہم نے دعویٰ کیا، جس کی تردید آدمی خود ہی کر دیتا ہے جب وہ اس دعوے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیج اور درخت کا سا ہے کہ جب تک بیج زمین میں نہ ہو کوئی درخت پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بیج زمین میں ہو اور کوئی درخت پیدا نہ ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ بیج زمین میں دفن ہو کر رہ گیا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں جتنی بھی خوشخبریاں جو بھی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انہی لوگوں کو دی ہیں جو ایمان لا کر عمل صالح کریں، اور یہی بات اس سورہ میں بھی کہی گئی کہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے جو دوسری صفت ضروری ہے وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے۔ عمل صالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ اب یہ دو صفات تو وہ تھیں جو کہ ایک ایک فرد میں ہونی چاہیے، اس کے بعد اس صورت میں مزید دو صفات کا ذکر کیا گیا جو کہ خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ یہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ اس کا معنی ہے کہ اول تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ اپنے اپنے اعمال پر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کے اجتماع سے ایک مومن اور صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے۔ دوسرے، اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے، اور اس کے لیے اس کے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام افراد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں، تو حق کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ حق کا جو لفظ ہے وہ باطل کی ضد ہے، کیونکہ باطل کیا؟ یہ مخالف ورڈ ہے، اور اس کو دو معنوں میں استعمال کیا گیا، ایک صحیح اور سچی اور عدل کے مطابق بات، خواہ وہ عقیدہ اور ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے، اور دوسرے وہ کہ وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر ضروری ہو، خواہ وہ خدا کا حق ہو، بندوں کا حق ہو یا خود اپنے نفس کا حق۔ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا بے حس نہ ہو کہ اس میں اگر باطل سر اٹھاتا ہے اور حق کے خلاف کام کرتا ہے تو لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا نہیں دیکھتے رہیں، بلکہ اس معاشرے میں یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جب بھی باطل سر اٹھائے تو کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اکٹھے اٹھ کھڑے ہوں، اور معاشرے کا ہر فرد صرف خود ہی حق پرستی کی دعوت نہ دے بلکہ دوسروں کو بھی اس بات پر اکسائے اور آمادہ کرے اور اس طرز عمل کی نصیحت کرے، اور یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو اخلاقی زوال سے بچانے کی ضامن ہے، اور اگر یہ روح کسی معاشرے میں نہیں ہوتی تو پھر اس معاشرے کو خسارے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں فرمائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اسی بات کو سورہ اعراف میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اسی بات کو سورہ انفال میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے جو یہ فریضہ انجام دیتی ہے۔
حق کی نصیحت کے ساتھ دوسری چیز جو اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، یعنی کہ حق کی پیروی اور اس کی حمایت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اور جن نقصانات اور محرومیوں سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے، ان کے مقابلے میں ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں اور ان کا ہر فرد دوسرے کی ہمت بنداتا رہے کہ وہ ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ یہ تھی سورہ العصر، اس کا ترجمہ اور مکمل تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔